امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے وہ اب ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی ہے جہاں سے شاید واپسی ممکن ہی نہ ہو۔ تو آج ہم ایک ایسے تجزیے پر نظر ڈالیں گے جو بڑا چونکا دینے والا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ یہ صورتحال کیسے ایک عالمی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ دیکھیں، یہ صرف کوئی عام بیان نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی سنگین وارننگ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حالات اتنے خطرناک ہو کیوں گئے ہیں؟ آئیے اس تجزیے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دعوے کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی تنازع شروع ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا شکار سفارتکاری ہوتی ہے۔ اس تجزیے کے مطابق ہم بالکل اسی مرحلے پر کھڑے ہیں، بات چیت کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور اب وقت تیزی سے ایک یعنی بات چیت کا راستہ وہ تو سمجھیں کہ اب مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ اس تجزیے میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ایران نے مزید کسی بھی قسم کی بات چیت سے انکار کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب کوئی پرامن راستہ باقی نہیں بچا۔ اچھا، ایران نے مذاکرات کے لیے دروازہ کھلا تو رکھا، لیکن ایسی شرطوں کے ساتھ جو اسے بند کرنے کے برابر ہیں۔ یہ 10 نکات ہیں جن میں منجمد اثاثوں کی واپسی سے لے کر خطے سے امریکی فوجی آڑوں کے خاتمے تک کے مطالبات شامل ہیں۔ اس تجزیے کے مطابق یہ شرائط ایک ایسی دیوار کی طرح ہیں جسے امریکہ کبھی بھی پار نہیں کرے گا۔ اور یہیں سے کہانی ایک بہت خطرناک موڑ لیتی ہے۔ یہ تجزیہ اگلے 48 گھنٹوں کو فیصلہ کن قرار دیتا ہے۔ جنگ بندی ختم ہونے کے ٹھیک بعد یہ 2 دن دنیا کے ایک اور موقع ملے گا یا پھر جنگ کے شعلے بھڑک اٹھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوتی ہے تو ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ یہیں پر یہ تجزیہ ایک ایسے خفیہ منصوبے سے پردہ اٹھاتا ہے جسے بلیک ہول کا نام دیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو پوری دنیا کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اسے بلیک ہول کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جس طرح بلیک ہول ہر چیز کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور اس سے کچھ بھی باہر نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح یہ منصوبہ بھی عالمی تیل کی سپلائی کو ایک ایسی تباہی میں دھکیلنے کے لیے بنایا گیا ہے جہاں سے بحالی ناممکن ہو۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں داخلہ تو ہے لیکن باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ کوئی ایک حملہ نہیں بلکہ ایک منظم طوفان ہے۔ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات، متحدہ عرب امارات کی پائپ لائنز اور پھر دنیا کے 2 سب سے اہم بحری راستے آبنائے ہرمز اور باب المندب۔ یہ منصوبہ عالمی تیل کی سپلائی لائن کی ہر شہرگ کو ایک ساتھ کاٹنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو ان حملوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ فوجی شکست نہیں، بلکہ عالمی معیشت کا گلا گھونٹنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس منصوبے کے نتیجے میں دنیا کو کس معاشی سونامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس عدد پر غور کریں، 30 سے 40%۔ یہ کوئی عارضی کمی نہیں بلکہ عالمی تیل کی سپلائی کا تقریباً 1/3 حصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جس توانائی پر چلتی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ اچانک غائب ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں جسے چند مہینوں میں حل کیا جا سکے۔ تباہ شدہ تیل کی تنصیبات کی مرمت میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ دنیا ایک ایسے بحران میں داخل ہو جائے جو سالوں بلکہ شاید دہائیوں تک ختم نہ ہو، یعنی ایک مستقل قلت کا دور۔ یہ ایک ایسا ڈومینو ایفیکٹ ہے جو پھر رکنے کا نام نہیں لے گا۔ جب تیل مہنگا نہیں بلکہ نایاب ہو جائے گا تو فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، خوراک کی ترسیل رک جائے گی، ہوائی جہاز زمین پر کھڑے ہوں گے، مالیاتی مارکیٹیں زمین بوس ہو جائیں گی اور دنیا بھر کی سڑکوں پر افراتفری اور احتجاج کا راج ہوگا۔ یہ صرف ایک معاشی بحران نہیں بلکہ تہذیب کا خاتمہ ہے۔ اچھا، تو اس پوری شطرنج کی بساط پر کون کون سے کھلاڑی ہیں اور ان کی چالیں کیا ہیں؟ آئیے اب اس تجزیے کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس ممکنہ تباہی کے پیچھے کون سے ممالک اور کیا محرکات کام کر رہے ہیں۔ اس تجزیے کے مطابق یہ بحران مختلف قوتوں کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہے۔ ایک طرف امریکہ کا غیر متوقع رویہ ہے،
دوسری طرف اسرائیل کے اپنے علاقائی مقاصد ہیں اور خلیجی ممالک کو اپنا وجود بچانے کی فکر ہے۔ اس پیچیدہ کھیل میں ہر کھلاڑی اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے اور دنیا تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اس معاشی طوفان میں سب برابر نہیں ڈوبیں گے۔ یہ تجزیہ ایک حیران کن فرق بتاتا ہے۔ ایک طرف یورپ ہے جو مشرقی وسطی کے تیل پر انحصار کی وجہ سے مکمل طور پر تباہی کا شکار ہو جائے گا، اور دوسری طرف اسرائیل جو متبادل ذرائع کی وجہ سے مبینہ طور پر اس بحران سے بڑی حد تک محفوظ رہے گا۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک ایسے مقام پر لاتا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ یہ صرف ایک بحران کی پیشگوئی نہیں، بلکہ ایک ایسی دنیا کا نقشہ ہے جسے دوبارہ جوڑا نہیں جا سکے گا۔ ایک ایسا مقام جہاں سے واپسی ممکن نہیں، یہ ہے اس تجزیے کا حتمی نتیجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس دنیا کو جانتے ہیں، اس کے نظام، اس کی معیشت، اس کا استحکام، وہ سب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ کیا واقعی ایسے کسی مستقبل کے لیے کوئی تیار ہے؟ سوچیں، ایک ایسی دنیا جہاں آپ کی ڈگریاں، آپ کا پیشہ، آپ کی ساری دولت سب بے معنی ہو جائے۔ اس تجزیے کے مطابق جب نظام ہی نہیں رہے گا تو نہ کوئی انجینئر بچے گا، نہ ڈاکٹر، اور نہ ہی کوئی کاروباری شخص۔ بقا کی جنگ میں سب برابر ہوں گے۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ہم سب کے سامنے ایک ہی سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے جب دنیا اتنی ٹوٹ جائے کہ اس کی مرمت ممکن ہی نہ رہے؟ اس سوال پر غور کرنا شاید آج پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔